وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. ارباب فہم و دانش، ان مجالس کے لیے ہمارا عنوان ہے روز محشر رسول آخر کا نوحہ. گزشتہ 3 مجالس میں ہم نے قرآن سے اللہ کے نوحے کے مختلف مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے. اور وہ ظلم عظیم بھی آپ کو بتایا کہ جس پہ اللہ نوحہ گنا ہے. وہ ظلم عظیم کیا تھا؟ اگر سماعتیں ساتھ دے رہی ہوں تو وہ تھا نعمت کبریٰ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب سے اعراض. اللہ کہتے ہیں یہ ظلم عظیم ہے شرک کی طرح. یہ ظلم عظیم ہے شرک کی طرح. تو ہم نے عرض کیا کہ نوحہ ہوتا ہے کسی ظلم پہ. تو اللہ کہتا ہے کہ جس کو اتنی بین نعمت عظمی نظر نہ آئے وہ سم بکم امیون ہے. نہ اس کی سماعت کام کرتی ہے، نہ اس کی بصارت ہے، نہ اس کی زبان ہے. زبان اس لیے گونگ ہے کہ وہ حق کے لیے کھلتی نہیں. آنکھ سے اندھا اس لیے ہے کہ اسے امام مبین نظر نہیں آتا. اور جب حق کی بات بھی کسی کے کانوں میں رس نہ گھول سکے تو اسے کیسے مانا جا سکتا ہے کہ وہ بہرا نہیں ہے؟ اور پہلی مجلس میں ہم نے عرض کیا کہ یہ سمم بکمن امیون یہ 3 افراد بھی ہے اور یہ 3 ادوار بھی ہے. یہ 3 افراد بھی ہیں اور 3 ادوار بھی ہیں. اور اسلام پہ اس وقت تک کوئی نہیں آ سکتا جب تک عقل سلیم کا مالک نہ ہو. تو ہم نے عقل کی 2 قسمیں بتلائیں. ایک ہے عقل سلیم جو انسان کو اپنے خالق و مالک کا عرفان کرائے، اور جب اس کا عرفان ہوگا تو پھر اس کے نبی کو پہچانے گا اور نبی کے جانشین کو پہچانے گا. اگر اسی کا عرفان نہیں ہوگا تو نہ نبی کو پہچانے گا، نہ نبی کو پہچانے گا، نہ امام کو پہچانے گا. تو کل کی ہماری گفتگو اس پہ تھی کہ اسلام فقط توحید و نبوت کا نام نہیں، اسلام 3 حقیقتوں پر ایمان کا نام ہے. وہ حقیقتیں کیا ہے؟ اللہ کی توحید، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت اور امام علی تا امام مہدی کی امامت.
جب تک کوئی ان تین حقیقتوں کا اعتراف نہیں کرتا تب تک وہ اسلام میں آتا ہی نہیں. بے شک. اور ایک اور بات کل ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ لا تفرقو تو پھر فرقوں کو وہ اسلام میں ریکگنائز نہیں کر سکتا. جب نص قطعیہ میں وہ فرقوں کو بے بن سے اکھاڑ رہا ہے لا تفرقو کہہ کر، تو پھر جیسے ہی کوئی اسلام میں فرقہ سازی کی کوشش کرے گا تو وہ اسلام سے ہی آؤٹ ہو جائے گا، جائے کہ وہ اسلام میں کوئی فرقہ بنا کر مسلمان رہے. تو اسلام فقط اور فقط ایک ہی ہے جو تین اطاعتوں کا نام ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جس اولی الامر کا زمانہ تم پاؤ. جس اولی الامر کا زمانہ تم پاؤ. تو اب دیکھیے ان تینوں میں جس کی وہ اطاعت مانگ رہا ہے، اللہ بھی معصوم عن الخطا، اس سے خطا کا ظہور ہو ہی نہیں سکتا. اس کا پیغمبر معصوم عن الخطا، اور امام علی تب مہدی معصوم عن الخطا. تو جب وہ تینوں کا جن کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، تو کیا کسی خاطی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی اطاعت کو بھی واجب قرار دے؟ کیا کسی خاطی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ یہ کہے کہ ولی فقیہ کی اطاعت واجب ہے؟ کیا اللہ نے سورہ دہر میں نہیں کہا لا تطع منہم آثما او کفورا؟ تم میں جو گناہگار ہے اور نہ شکرا ہے اس کی اطاعت مت کرو. جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی غیر معصوم کی اطاعت دینی امور میں، کسی غیر معصوم کی اطاعت دینی امور میں جائز نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر کوئی خاطی انسان بھلے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کیا وہ نئے نئے فتوے ایجاد کر کے تو پھیلا سکتا ہے؟ کیا اس زمانے کا امام کوئی نہیں؟ جب زمانے کا امام ہے تو پھر ان کے مقابل کیا کوئی اپنا دیا جلا سکتا ہے؟ اگر آفتاب عالم تاب کے چمکتے ہوئے کوئی ہاتھ میں دیا لے کے پھر رہا ہو تو اسے کیا کہیں گے آپ؟ عقل سے آ رہی نا. اسی لیے امام زمانہ نے فرمایا کہ تم جب کسی عالم کے پاس جاؤ
تو اس سے اس کی رائے جاننے کے لیے مت جاؤ، اس کے پاس جا کے یہ پوچھو کہ اللہ رسول اور ہمارا حکم اس ایشو کے اوپر کیا ہے۔ کیوں کہ اگر آپ اس کی رائے پوچھنے گئے تو آپ نے تکذیب کی امام وقت کی، اور تکذیب کی ان سب کی جن کے نمائندہ امام وقت ہیں۔ دیکھیے، اللہ نے تمام پیغمبر اور ائمہ کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ انسانیت کی ہدایت ہو، انسانیت کی ہدایت ہو۔ آپ کسی مہمان کے سامنے کھانا چنتے ہیں حسب توفیق، تو تب تک دسترخوان کو نہیں بڑھاتے جب تک وہ سیر نہ ہو جائے، اس کی اشتہا باقی نہ رہے۔ تو کیا اللہ امام کو غیبت میں جانے کا حکم دے گا کہ ابھی دینی امور جو ہیں وہ نامکمل ہو اور وہ خاطی انسانوں کی تکمیل مانگتے ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اللہ عادل مطلق ہے، کسی شے کو وہاں رکھتا ہے جہاں رہنے کی مستحق ہے۔ تو جب امام غیبت کبریٰ میں گئے تو اس وقت تک کوئی ایسا مسئلہ باقی نہیں تھا، کوئی ایسا مسئلہ باقی نہیں تھا جو حل طلب ہو، جو انسانوں تک اس کا حل نہ پہنچا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے کان بند کر لیں، آنکھیں بند رکھیں، اور امام کے ہوتے ہوئے اپنی دکان داری شروع کر دیں۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ہم نے یہ بات پچھلے 3 دنوں میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فقط اللہ کے مقابل کسی کو ماننا ہی شرک نہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس کے احکامات کو نہ ماننا بھی شرک ہے۔ کیوں کہ جب آپ اس کا حکم نہیں مان رہے تو پھر کسی اور کا حکم تو مان رہے ہیں نا، وہ چاہے آپ کی اپنی ہوا و ہوس ہی کیوں نہ ہو، آپ کی اپنی ہوا و ہوس ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ رسول کی دعوت پہ کلمہ پڑھتے ہوئے دین میں آگے لیکن ایمان نہیں لا سکے۔ رسول کے پاس آتے رہے، یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے، فوراً وہی آتی رہی، ان سے کہیے قالوا اسلمنا، ہم اسلام میں آئے، ابھی ایمان نہیں لائے۔ اور پھر اس آیت میں تو اللہ نے انتہا کر دی، کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول کہ تو نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنی ہوائے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو کیسے کہو گے کہ ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا عہد رسالت مآب میں وہ صحابی ہے، اور تمام کے تمام صحابی ستاروں کی مانند ہیں اور عادل ہیں؟ جب تمہاری حدیث یہ کہہ رہی ہے اور اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ تو نے اسے نہیں دیکھا کہ جو تیرے ساتھ ہے،
مگر اپنی ہوا کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا، تم اس کے امور کو درست کرنے والے کیسے ہو سکتے ہو؟ واہ 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 واہ. یعنی رسول کے ساتھ ہو. اگر اپنا معبود الہ الاکبر اللہ اکبر کو ماننے کی بجائے زبان سے کلمہ پڑھتا رہے لیکن دل میں اللہ نہ ہو، ہوا و ہوس بڑی ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول، ایسے شخص کو تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ جیسا ہے ویسا کا ویسا رہے گا. یا تو کہیے کہ یہ آیت اب اتری، عہد رسالت مآب میں نہیں تھی. جب عہد رسالت مآب میں اتری اور رسول سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو جس کا مطلب ہے رسول نے دیکھا، جانتے ہیں. بے شک رسول نے دیکھا، جانتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں. تو جب موجود ہیں تو پھر سب کے سب کلمہ گویان جو اس وقت موجود ہیں وہ سب کے سب عادل کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب کے سب ستارے ہدایت کے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ دھوکہ دے جاتے ہیں. تبھی تو غالب نے کہا ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بازیگر کھلا. والے غریب سے قربان کیا سمجھے آپ کہ جب تک انسان عقل سلیم لے کر اسلام پہ نہ آئے، عقل سقیم کے ساتھ دین میں آنے کی کوشش کرے گا، تو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جس طرح پنجتن کے قریب کوئی رجس نہیں آ سکتا، اسی طرح اسلام میں بھی کوئی رجس داخل نہیں ہو سکتا. کیوں کہ جس طرح اللہ نے یہ کائنات پنجتن کے لیے بنائی، اسی طرح جو اس کائنات کو چلانے کا نظام ہے وہ اسلام کی صورت میں دیا. وہ اسلام کی صورت میں دیا اور ان کی اطاعت کو نظام ملت کے لیے لازم قرار دیا. جناب سیدہ فرماتی ہے اطاعتنا نظام للملت، ہماری اطاعت کو ملت کے نظام کو مربوط رکھنے کے لیے واجب قرار دیا. ہمیں نہیں ضرورت تمہاری اطاعت کی، تمہیں ضرورت ہے اطاعت کی تاکہ تم مربوط رہو. وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اور ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا کہ تاکہ تم فرقہ فرقہ ہونے سے بچ سکو، کہ تاکہ تم فرقہ فرقہ ہونے سے بچ سکو. تو وہ نظام جو اسلام کی شکل میں اللہ کا پسندیدہ نظام ہے، اس نظام کو اگر مربوط رکھنا ہے تو اطاعت محمد و آل محمد چاہیے. اگر فرقہ بازی سے بچنا ہے تو امامت
کے ساتھ متمسک ہونا پڑے گا. تمسک ایسا ساتھ ہوتا ہے کہ جو کبھی وہمے میں بھی بھول کر بھی خود کو ڈیٹیچ نہ کرے امام سے. اور اگر زمانے کا امام موجود ہو، اور کبھی کوئی ایسا زمانہ رہا ہی نہیں کہ جب امام موجود نہ ہو، پھر کوئی خود کو امام کہلوائے اور اپنی امامت کے دعوے کرے اور اپنی امامت کو نہ ماننے والوں کو کافر قرار دے، اپنی اطاعت کو واجب قرار دے، اور جو نہ مانے سوشل میڈیا پہ ان کو دھمکی دی جائے کہ آنکھیں نکال دیں گے، زبانیں کاٹ دیں گے. جو امام وقت یعنی ولی فقی کی اطاعت نہیں کرتا. یہ بات زبانی نہیں، میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے، لکھا ہوا بھی اور ویڈیو کی شکل میں. اب کیا کہیں، کوئی ایسا شخص جو خود کو امام زمانہ کی موجودگی میں امام کلیم کرے اور اپنی امامت کو منوانے کے لیے فورس استعمال کرنے کا بھی حکم دے، تو کتاب الحجت اصول کافی میں تو اس کے لیے پہلے ہی موجود ہے. اصول کافی کتاب الحجت، اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو ایسا شخص جسے اللہ نے امام نہ بنایا ہو اور وہ خود کو امام کلیم کرے وہ کافر ہے، جو اس کی اطاعت کرے وہ بھی کافر ہے، جو اس کے لیے اسلام میں کوئی حصہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. لیکن اگر عوام نے بنایا ہو، اسی کی تو بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کے بنائے ہوئے امام کے علاوہ کوئی شخص خود کو امام کلیم کرے تو وہ کافر ہے، اس کو ماننے والا بھی کافر ہے. اور اللہ کسی ایسی رعیت کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو ایسے ظالم امام کی اطاعت کرے. یہ پھر حدیث کے الفاظ ہیں، ایسے ظالم امام کی اطاعت کرے. اسلام میں جن کی بیعت لی، جن کے لیے عہد اطاعت لیا ختمی مرتبت نے، وہ صرف 12 ہیں، صرف 12. علی تا مہدی، ان سے کوئی کم پہ رہا 12 سے، اس کا بھی دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں. جو ان سے بڑھ گیا اس کا بھی دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں. ہم نہ ایمانی نہ با ایمانی، کسی معنی میں بھی کسی کو امام نہیں مان سکتے. جس طرح ختمی مرتبت کے بعد کوئی شخص کسی بھی معنی میں نبی نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح چونکہ امامت ایک وہبی منصب ہے، ہمارے بنانے سے نہیں بنتا، کسی ادارے سے بڑی سی بڑی سند لے کے نہیں بنتا. تو 12 کے بعد نہ کوئی ہے، کیونکہ 12 کے بعد تو تب ہو کہ جب 12ویں کا عہد ختم ہونا ہو. 12ویں کے بعد تو قیامت ہے، 12ویں کے بعد قیامت ہے. اصول دین یاد ہے نا، سبھی کو یقیناً یاد ہے.
کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ قیامت کی بات کی قیامت۔ امامت متصل ہے، بلا فصل ہے، بلا فصل ہے، کس سے؟ نبوت سے۔ اور اس کا اختتام کس پہ ہے؟ قیامت پہ، دنیا کی حد تک۔ خوشنودی محمد وآل محمد تو جب کوئی ایسا شخص جو 6 اماموں کو مانے وہ اسلام میں نہیں، جو 7 کو مانے وہ اسلام میں نہیں، تو جو 13 یا 14 کو مانے وہ اسلام میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب وہ اسلام میں ہی نہیں تو اس کا کوئی فتویٰ درخور اعتنا کس طرح ہے؟ صلوات کیجیے گا۔ اس کا کوئی بھی فتویٰ درخور اعتنا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر سال محرم سے پہلے ایسے ہی خود ساختہ امام کا ایک فتویٰ کچھ ڈیکیڈ سے آ رہا ہے کہ زنجیر زنی حرام، زنجیر زنی کرنے والا یوں وہ فلائیں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے صاحب، جتنے بھی مذہب اسلام کے نام سے یہود و نصارہ نے بنائے ان سب میں جہاد حرام ہے۔ مثالیں چاہیے آپ کے ہندوستان میں احمدیت، مرزائیت میں جہاد حرام ہے، تبلیغی جماعت، اخبار تک پڑھنا حرام۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جہاد تو بڑی بات، اخبار تک پڑھنا حرام تاکہ دنیا مافیا کا پتہ ہی نہ ہو۔ آگے آئیے بریلویت پہ، بریلویت میں بس خانقاہ پہ بیٹھیے، کوئی لاوارث قبر تلاش کر لیجئے، پیر کا نام نہیں بھی معلوم تو گجا پیر، بیٹھیے ڈھول بجائیے اور پیسے اکٹھے کیجئے، کوئی جہاد نہیں، کسی قسم کا جہاد کے تصور نہیں۔ لارڈ ہمفرے اپنی کتاب کالونائزیشن آئیڈیلز میں لکھتا ہے، یہ لارڈ ہمفرے کون تھا؟ یہ برطانیہ کا جاسوس تھا جس نے محمد ابن عبد الوہاب کو وہابی مذہب بنانے کے لیے اکسایا، نہ صرف اکسایا بلکہ پورا مذہب بنا کر اس کو دیا، اور سعودی عرب میں اس کا آغاز اور اس کی آبیاری بھی وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ سعودی عرب جو ہے وہ تو بہت ساری وہابی موومنٹس ایسی اٹھی کہ جن میں بڑی مارا ماری ہے، تکفیری فتوے ہیں، تو ان میں تو جہاد کا تصور ہے۔ تو صاحب، جہاد امام وقت کی حکم کے بغیر تو ہوتا نہیں، تو جو امام وقت کا ہی شعور نہ رکھتا ہو اس کا جہاد کیسا؟ ان کو تو یہود و نصارہ نے یہ جو جہاد شروع کروایا، چاہے وہ طالبان ہو چاہے وہ داعش ہو، وہ جہاد کے تصور کو مس کرنے کے لیے کروایا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب ہر اسلام کا نام لیوا یہ کہتا ہے کیا یہ اسلام ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹے؟ یعنی اسلام کو اس حد تک بدنام کر دیا گیا، اس فساد کو جسے جہاد کا نام دیا گیا، کہ اسلام تو ایک فساد کا مذہب ہے اور وہ اسلامیان فسادی ہیں۔
تو جتنے بھی مذہب اسلام میں اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب کے سب یہود و نصارہ کی پیداوار ہیں. انہوں نے کسی نہ کسی طور جہاد کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی. اور ہمفرے لکھتا ہے کہ فقط ایک اسلام ہے جس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے شیعہ اسلام. کیوں کہ وہ کسی غیر معصوم کو اپنے ہاں راہ دیتے ہی نہیں, لہذا اپنی مرضی کی کوئی بات ان میں ٹھوسی نہیں جا سکتی. اور دوسرا ان میں عزاداری کا انسٹیٹیوشن, ایک 6 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے میں جہاد کے تصور کو جوا رکھتا ہے. اس لیے عزاداری کی ہر قیمت پہ مخالفت ہونی چاہیے. تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے اسپیکر پہ پابندی ہے, یہ آواز ادھر سے باہر نہیں جا سکتی, آپ اپنے گھر کے سامنے جلوس نہیں نکال سکتے, آپ حسین حسین کرتے ہوئے کہیں باہر نہیں جا سکتے, یہ کیا آپ کی لوکل انتظامیہ کا مسئلہ ہے؟ ہرگز نہیں. پڑھیے آنکھیں کھول کر, چونکہ آپ تو عقل سلیم رکھتے ہیں, آپ تو قلب سلیم رکھتے ہیں, آپ تو سمم بکمن امیون کو مانتے ہی نہیں, آپ تو ان سے بہت دور ہیں. جب دور ہیں تو پھر ان تینوں فیکلٹیز کا استعمال کیجئے اور استعمال کر کے جاننے کی کوشش کیجئے کہ ان تمام بدعتوں کی اصل جڑ کون ہے؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ. تو اب ہم آگے اس بات پہ کہ جب اللہ اتنا نوحہ کر رہے قرآن میں کہ میری نعمت کبریٰ کو نہ ماننے والا ازلم ہے, وہ بدتر ہے حیوانوں سے بھی, وہ سمن بکمن امیون ہے, تو اس سارے کے باوجود پھر لوگ علی کو کیوں نہیں پہچانتے؟ تو بھائی اس کے پیچھے بھی یہودیت ہے. ہم نے کہا جتنے فرقے بنے بنام اسلام سب کے پیچھے یہود و نصارہ. ذرا آنکھیں کھولیے, ہم آپ کے سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں. یہودیوں نے رسالت مآب کے مدینے میں آنے سے پہلے اپنے صحیفوں کی روشنی میں مدینے میں اپنی سٹرانگ ہولڈز بنا رکھی تھی. یہ خیبر کیا تھا؟ کلا تھا. کلا تھا نا. اور قاموس کیا تھا؟ کلا تھا. اور کتنے کلے تھے یہودیوں کے. اور مدینے میں اس لیے انہوں نے اپنی یہ بیس اور سٹرانگ ہولز بنا رکھی تھی کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے تو ہم ان پہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رسول ہجرت کر کے مکے سے مدینے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے ساتھ میثاق مدینہ ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں افینٹی تھی اسلام قبول کرنے کی. یہودیوں میں افینٹی تھی اسلام قبول کرنے کی, لیکن جب دیکھا کہ اسلام تو ہوا کو, اسلام تو کہتے ہیں کہ لا تتبع الہوا, ہوا کیا ہے؟ زن, زر اور زمین. اسٹیبلشمنٹ کبھی سوچا آپ نے کیا ہے؟ ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, اسٹیبلشمنٹ یوں کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے. کوئی تعریف کریں گے آپ اسٹیبلشمنٹ کی؟ دیکھیے آپ اسٹیبلش کیسے خود کو سمجھتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے,
تو آپ اسٹیبلشڈ ہیں. آپ کے پاس بہت سارے پلاٹ ہوں، مکان ہوں، آپ اسٹیبلشڈ ہیں. اور ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو زن کا استعمال بھی کرنا پڑے تو آپ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ اسٹیبلش ہونا چاہتے ہیں. آپ اسٹیبلش ہونا چاہتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے یہ تینوں زن، زر اور زمین ہر دور میں اختیار رہے. مکہ میں جب دیکھا کہ آخری رسول کی تبلیغ کا راستہ نہیں روک پا رہے تو مکہ کی اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آئی رسول کے خلاف، اور آئے ابو طالب کے پاس، کہا اپنے بھتیجے سے کہو جو روپیہ پیسہ چاہیے لے لے، جو لڑکی پسند آتی ہے لے لے، لیکن تبلیغ دین سے باز آ جائے. تو اسٹیبلشمنٹ کا ہر دور میں ہتھیار ایک ہی رہا، اور دین ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہا. دین ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہا. دین کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کبھی بنی نہیں. دین کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کبھی بنی نہیں. مکے کی اسٹیبلشمنٹ کون تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان. ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ تھا مکے کی اسٹیبلشمنٹ. اس اسٹیبلشمنٹ کا معبود تھا ان کی ہوا. ان کی لڑائی کس سے تھی؟ رسول سے، جن کا معبود تھا اللہ. جن کا معبود تھا اللہ. تو بھائی ان دونوں جماعتوں کا جو اختلاف ہے وہ نہ خلافت پہ ہے نہ نبوت پہ ہے، وہ تو اللہ پہ ہے. وہ تو اللہ پہ ہے. یہ اختلاف آج تک اسی لیے نہیں مٹ رہا کہ آپ اس کی جڑ کو نہیں پہچان رہے. اسٹیبلشمنٹ کا رب ان کی ہوا و ہوس، اور ہوا و ہوس کے تین ہتھیار، زن، زر اور زمین. تو جہاں زن، زر اور زمین استعمال ہوتی ہو وہاں انسان سمم بکمن امیون ہو جاتے ہیں. وہاں انسان سمم بکمن امیون ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ تینوں ہتھیار انسان سے عقل کو چھین لیتے ہیں. اللہ کے نوحے کا ایک مصرع ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ سمم بکمن امیون فہم لا یاکلون. جب انسان ان تینوں فیکلٹیز کو بند کر دے پھر اسی عقل چھن جاتی ہے. پھر اسی عقل چھن جاتی ہے، پھر وہ عقل سے کام نہیں لیتا. اور کل جو آخری مصرع ہم نے آپ کو سنایا تھا اللہ کے نوحے کا، وہ تھا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہیں؟ تو ہم نے آپ کو وہ جو تالا دلوں پہ پڑا ہوا ہے اس کے ابھی ایک ڈیزائن دکھایا. یہی سمم بکمن جو ہے یہی وہ تالا ہے جو دلوں پہ لگا ہوا ہے. یہی وہ تالا ہے. اور ہم نے آپ کو علم العادات کی روشنی میں بتایا کہ یہ تینوں جو ہیں ان کے ناموں کا مجموعہ، تین، کفر کے عادات کا مجموعہ تین، اور ہوا کے عادات کا مجموعہ تین.
جو ان تین کے چکر میں ایک بار آ جائے نکلتا نہیں ہے۔ پھر اس کا قلب جو ہے اس کا تالا نہیں کھلتا. پھر اس تالے کو توڑنے کے لیے ولا کی تلوار چاہیے. ولا کی تلوار چاہیے. ہوا جب تک رہے گی دلوں میں وہاں پہ ایمان نہیں آ سکتا. لا تتبع الہوا، اس لیے اللہ نے کہا ہوا کی پیروی مت کرو. ہوا کی پیروی مت کرو. کیا ہوگا؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی، گمراہ کر دے گی، گمراہ کر دے گی. تو جب ہوا گمراہ کرتی ہے تو پھر جتنی اس کی آپ یاری کریں گے زن زر اور زمین کے پیچھے پڑ کے اب اسٹیبلش تو نہیں ہوں گے. آپ اسٹیبلش نہیں ہوں گے. کیوں؟ کہ یہ تینوں فانی ہیں. زن زر اور زمین تینوں فانی ہیں. تو فانی کے ساتھ لگ کر بقا نہیں مل سکتی. فانی کے ساتھ لگ کر بقا نہیں مل سکتی. بقا تو باقی کے ساتھ متمسک ہونے میں ہے، باقی کے ساتھ متمسک ہونے میں ہے. اور اس باقی نے اپنی پہچان کے لیے جن کو خلق کیا ان کے ساتھ متمسک ہونے میں ہے. اس لیے اس نے کن کے ساتھ آپ کو حکم دیا متمسک ہونے کا؟ حبل اللہ کے ساتھ. وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہم نے کیا کیا؟ اس حبل اللہ کو چھوڑا اور فرقے بنانے شروع کر دیے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ لا تفرقوا، فرقے مت بناؤ، تو فرقے کے اوپر فرقہ بنائے جاؤ اور کہو کہ یہ فرقہ سازی اللہ کی رحمت ہے. رسول نے فرمایا تھا اللہ کہے کہ یہ حرام ہے، جس لفظ کے ساتھ لا آ جائے قرآن میں تو وہ قطعی ممانعت ہے، وہ کام نہیں کر سکتے. تو آپ فرقے بناؤ اور کہو کہ اس میں رحمت ہے اللہ کی. اختلافی امتی رحمتی، اس سے بڑھ کر کوئی بہتان رسول پہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے نا. اس لیے ہم بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ تاکہ یہ بات ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ سوائے ان کے جو اللہ، رسول اور علی تم مہدی کو امام مانتے ہیں، کوئی اور اسلام پہ نہیں. کوئی اور اسلام پہ نہیں، بھلے وہ علی کا نام بظاہر لیتا ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ بظاہر علی کا نام لیتا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر امام کی موجودگی میں اپنی دکان سجائے گا تو وہ دین سے ہی خارج ہو جائے گا. صلوات پڑھے گا. اب آئیے اس نوحے کے مصرے پہ کہ جو رسول قیامت کے روز بلند کریں گے. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30. قال الرسول، رسول کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، یقیناً میری اس قوم نے
इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआना महजूरा, इस कुरआन को बड़ी बेदर्दी से मजरूह करके छोड़ दिया। मेरी इस कौम ने इस कुरान को, हाज़ल कुरानी, अब साहब बताइएगा कि वो कुरान किस कंपनी का छपा हुआ होगा? एक कुरान है, हाजा ये इशारा करके फरमा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वहां पे मौजूद है। तो कुरान कौन सा है? तमाम तराजम में जो अपने शिया भी हैं, उन्होंने ये लिखा कि रसूल ये जो कहेंगे क़यामत के रोज, आज हमारे ये रिसर्च एसोसिएट है, इनसे मैंने बहुत सारे तराजम निकलवाए और सबने यही लिखा कि रसूल कहेंगे कि इस कुरान सामत पे अमल ना करके लोगों ने इसको छोड़ दिया, लोगों ने इसको छोड़ दिया। तो साहिब, ये कुरान तो हर किसी के घर में है। शायद ही किसी का गला खाली हो जिसमें कोई ना कोई कुरान की 10-20 आयतें ना बंधी हो। शायद ही को बाजू हो जिसमें मतलब इतना सारा जो है ना कुरान का आयात जो है उसमें ना हो। तो इस कुरान सामित को तो किसी ने नहीं छोड़ा, लोगों ने फरफर याद किया, रमजान में इसकी बहारें देखिए, ऐसी उठक बैठक होती है कि इससे बढ़कर कहीं नहीं मुमकिन। तो कुरान को तो लोगों ने इस तरह साथ रखा, तो फिर नौजुबिल्लाह रसूल ऐसी बात क्यों कहेंगे? गुज़श्ता मजालिस में हमने देखा कि जब अल्लाह बेजा नौहा नहीं करता, जब तक जुल्म नहीं होता, तो क्या आदिल अल्लाह का आदिल रसूल बेजा नौहा करेगा? बेजा नौहा करेगा? नहीं करेगा ना। तो फिर ये कुरान कौन सा है भाई? ये कुरान कौन सा है? सलावत पढ़िएगा हम जनाब सैयदा की ज़ुबान में। घबराइएगा नहीं, ये सारा आपके लिए नहीं, बस जनाब सैयदा के अल्फाज आपको उन्हीं की ज़बान में सुनाने हैं। किसी तरीके से सारी देते हैं। जनाब सैयदा जब अपना हक लेने के लिए जाने से पहले जानती हैं कि हक नहीं मिलेगा। क्यों? मासूमा है, जानती है, फिर भी गई। किस लिए? कि ताकि सुम्मुम बुकमुन उमयुन जो है, किसी तौर उन तक अपना पैगाम पहुंचाकर तो तमामे हुज्जत करें, तमामे हुज्जत करें। अब देखिएगा कि वो किसको कुरान कह रही हैं। अंतुम इबाद अल्लाह है, अल्लाह के बंदो, वह नोसबो अम्र ही अल्लाह व नोसबो अम्र ही व नाह्ये ही, अल्लाह के अमरो नहीं का इत्तलाक तुम्ही पर है। अब देखिए, अल्लाह और रसूल कोई बात उस वक्त तक नहीं कहते जब तक जरूरत नहीं होती। तो जनाब सैयदा जब फरमा रही है कि अल्लाह के बंदो, इसका मतलब है ये अल्लाह को भूल चुके हैं, ये बंदगाने हवाओ हवस बन चुके हैं, और अमरो नहीं
کی پرواہ نہیں کر رہے، اللہ کے امر و نہی کی پرواہ نہیں کر رہے۔ وَحَمَلَةُ دِينِهِ وَوَحْيِهِ، اللہ کا دین اور اس کی طرف سے وہی تمہارے ہی لیے آئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن صامت کو بھی اپنے لیے حجت نہیں خیال کرتے تھے۔ یعنی یزید نے پہلی دفعہ نعرہ نہیں لگایا، یہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ وَأُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، وہ بولا غَاؤْهُ إِلَى الْأُمَمِ، اللہ نے نہ صرف تمہیں اپنی نفوس کی ذمہ داری سونپی ہے، بلکہ تمہیں اللہ کے پیغام کو اقوام عالم تک بھی پہنچانا ہے۔ تمہیں اللہ کے پیغام کو اقوام عالم تک بھی پہنچانا ہے۔ وَزَعَمْتُمْ حَقٌّ لَكُمْ، تم گمان کرتے ہو کہ تم ان مناصب کے لائق ہو، حالانکہ تم میں اب یہ صلاحیت نہیں رہی، حالانکہ تم میں اب یہ صلاحیت نہیں رہی۔ للہ فیکم وعہد قدمہ الیکم وبقیت استخلفہا علیکم، اللہ کا ایک عہد و پیمان، پیام غدیر تمہارے ساتھ ہے، جو تمہیں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ تمہارے درمیان اللہ کی ایک یادگار، اس کا مقرر کردہ خلیفہ ہے۔ وَبَقِيَّةُ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ، اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اب آگے اس خلیفہ کو ڈیفائن کر رہی ہیں، فرماتی ہیں کتاب اللہ الناطق، یہ ہے اللہ کی بولتی ہوئی کتاب۔ کتاب اللہ الناطق، یہ خلیفہ جو رسول نے تمہارے درمیان چھوڑا ہے غدیر پہ، یہ ہے اللہ کی کتاب بولتی ہوئی۔ والقرآن الصادق، یہی قرآن صادق ہے، جس کو قرآن تم سمجھتے ہو وہ قرآن صادق نہیں ہے۔ کیوں کہ تم اس کو پڑھ کر بھی اندھے بہرے اور گونگے ہو، تم اسے پڑھ کر بھی اندھے بہرے اور گونگے ہو۔ وَالنُّورُ السَّاطِعُ وَالضِّيَاءُ اللَّامِعُ، یہ جو قرآن صادق ہے اس سے نور ہدایت کی کرنیں پھوٹ رہی ہے، اس کی روشنی درخشاں ہے، اس کے بینۃ بصائرہ، اس کے دلائل بصیرت افروز ہے۔ اب دلائل کون دے گا؟ جو زبان رکھتا ہوگا، جو زبان رکھتا ہوگا۔ قرآن کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق، یہ کون ہے؟ کتاب نہیں، بقیت استخلفہا علیکم، اللہ کا وہ بقیہ جسے رسول نے تمہارے درمیان چھوڑا ہے۔ بینۃ بصائرہ منکشفۃ سرائرہ منجلیۃ ظواہرہ، اس کے دلائل بصیرت افروز ہیں، وہ اسرار الہی کو عیاں کرتا ہے، وہ ظواہر کی تشریح کرتا ہے۔
اور اگلا جملہ آپ سنیے گا، مغتبتن بہی اشیاؤہ، اشیاؤہ یہ چیزیں نہیں، اشیاء عین کے ساتھ جمع ہے شیعہ کی، جمع ہے شیعہ کی۔ اب اپنی تعریف سنیے گا جناب سیدہ سے، فرماتے ہیں مغتبتن بہی اشیاؤہ، اس کے شیعہ قابل رشک ہیں۔ مغتبتن بہی اشیاؤہ، اس کے شیعہ قابل رشک ہیں۔ قائد الی الرضوان اتباعہ، جو اس کی اتباع میں جنت میں جائیں گے، یہ ان کی قیادت کرے گا۔ مؤدی الی النجاۃ استماعہ، جو اس کی بات پر کام کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ یہ باتیں کن کو سنا رہی ہیں؟ سمن بکمن امیون کو۔ یہ باتیں ضرورتی ان کو ہے۔ جو شیعہ ہے وہ تو جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ اس سے لوگ غبطہ کرتے ہیں، اس پہ لوگ رش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہی عقل سلیم رکھتا ہے، وہی قلب سلیم رکھتا ہے۔ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا صلوات۔ جو اس کی بات پر کام دھرتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ بہی تنالو حجج اللہ المنورۃ وعزائمہ المفسرۃ ومحارمہ المحذرۃ وبیناتہ الجالیۃ وبراہینہ الکافیۃ وفضائلہ المندوبۃ ورخصہ الموہوبۃ وشرائعہ المکتوبہ۔ اس کے باعث اللہ کی حجت منور ہے۔ اس کے باعث یعنی ایمان کے باعث اللہ کی حجت منور ہے۔ اگر ایمان کی معرفت نہ ہو تو اللہ کی حجتیں بھی منور نہیں، نظر ہی نہیں آتی، نظر ہی نہیں آتی۔ وہی واجبات و محرمات کی شرح کرتا ہے۔ اس کے دلائل روشن اور براہین منزل یقین تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ اسی سے مستحبات کی فضیلت، مباحات اور شریعت کے ہر حکم کا پتہ چلتا ہے۔ شریعت کے ہر حکم کا پتہ چلتا ہے، توضیح المسائل سے نہیں، علی سے۔ صلوات بیچے۔ اب سمجھے آپ کے قرآن کون ہے؟ کہ کتاب اللہ کون ہے؟ بولنے والی، بولنے والی علی۔ قرآن الصادق کون ہے؟ علی، علی۔ اب خطبہ غدیر جب ختم ہو، خطبہ لمہ جب ختم ہو گیا تو تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھیں کھلی، کہا رسول بھی صادق، رسول کی بیٹی بھی صادق۔ یہ ہے حق سر چڑھ کے بولتا ہے، حق سر چڑھ کے بولتا ہے، لیکن
मुनाफिक के ईमान की मिसाल सूरह बकरा में अल्लाह ने ये दी, ऐसी है कि जैसे घटा टोप अंधेरे में बिजली कौंदे तो लहजा भर के लिए हर शे साफ नजर आती है, लेकिन उसके बाद फिर अंधेरा। क्यों? कि उनके दिलों में मर्ज़े निफाक है, फज़ादहुमुल्लाह, जिसमें फिर अल्लाह की तरफ से इजाफा होता रहता है। क्यों? कि तुम में नेमत कुबरा जो थी उसको बयान किया। जब तुमने उस नेमत कुबरा को इमाम मुबीन मानने से इनकार किया तो अब रहो कुफ्र की अथाह गहराइयों में। क्यों? कि तुमने खुद इसको चूज किया, तुमने खुद उसको चूज किया। अब सिर्फ 3 आयतें और इसके बाद गुफ्तगू तमाम। कि रसूल जब ये किताबुल्लाह नातिक व कुरानुस सादिक, किसी कंपनी का छपा कुरान नहीं, अली इब्ने अबी तालिब रसूल के साथ खड़े हैं, रसूल के साथ खड़े हैं। तमाम शिया सुन्नी किताबों में रिवायत मौजूद कि अल हक्कु मा अली व अली माल हक, अल कुरान मा अली व बल कुरान मा, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। और रसूल फरमाते हैं कि इन दोनों में परफेक्ट हार्मनी है, मुकम्मल मुताबियत है, इनमें कोई तफर्रका नहीं। ये क्या होगा? युरिदा अलैया अलल हौज, ये मेरे पास हौज़े कौसर पे आएंगे। एक कुरान जो सामित और दूसरा कुरानी नातिक। अब यहां पे सामित नहीं है, नातिक है। क्यों? कि रसूल इशारा करके बता रहे हैं। याद आया? दुनिया में भी एक इशारा करके बताया कि मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली मौला। अब क़यामत के दिन क्या कह रहे हैं? या रब्बे, तेरे हुक्म के मुताबिक इस कुरान को उनमें छोड़ के आया था, इन्होंने इसे महजूर जाना, इसको मजरू कर दिया, मजरू कर दिया, इसको महजूर जाना। इसको ना सिर्फ इसके अलहदगी कर ली, बल्कि इसकी रूह तक को छलनी कर दिया, इसकी रूह तक को छलनी कर दिया। बंदा जानते हैं आप कि जिसको आदत है ऐसे अल्फाज बोलने की, याद आया कुछ? रसूल ने कागज और कलम मांगा। एक शख्स उठा, उसने कहा हाज़र रजुल, न नबी न रसूल कुछ नहीं, हाज़र रजुल वहजुर, ये शख्स लफ्ज़े हजर आपके सामने आया कि ये शख्स नौजुबिल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, ये औल फौल बकता है। अल-मुंजद देखिएगा इसके मानी क्या है। तो कुरान में जो जुमला है नोहे का, रसूल का, यही तो है कि जिन्होंने कल मुझ पे ये इल्जाम लगाया कि हाज़र रजुल फाजुर, वारे इलाहा, इन्होंने मेरे जाने के बाद जिस कुरान नातिक को मैं इनमें छोड़ के आया था, उस कुरान को इन्होंने बेतरह सिर्फ छोड़ा नहीं, उसकी रूह तक को मजरू किया। और फिर ये मानेंगे वहां
پھر یہ مانیں گے. اس دن کیا ہوگا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن. الملک، یہ سارا ملک، یہ پوری کائنات، یومئذ اس روز، الحق کو حق کی ہوگی. نہیں پہنچے آپ. الحق کو مالی والی و مال حق. الحق قرآن میں اللہ کا نام نہیں، علی کا نام ہے. کیوں کہ رحمان الگ آ رہا ہے. الملک یومئذ الحق للرحمن، رحمان کی طرف سے جو حق ہے اس روز یہ ملک اس کا ہوگا. اس روز یہ ملک اس کا ہوگا. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور تمام کافروں پہ یہ دن بڑا ہی بھاری ہوگا. کیوں کہ جب رسول کہہ رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو انہوں نے نہیں مانا. تو اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسی کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا. تو ایسے کافرین کے لیے وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، جب ملک اس علی کا اس دن ہوگا تو جتنے اس سے کفر کرنے والے ہیں ان سب کے اوپر یہ ملک تنگ ہوگا. یہ ملک تنگ ہوگا. کیوں کہ وہ اس سے نظریں کیسے ملائیں گے؟ اس سے کیسے نظریں ملائیں گے؟ وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ، وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس روز ایک ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. اس روز ایک ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقولو، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس میں نے رسول کا بتایا ہوا راستہ کیوں چھوڑا. رسول نے کیا راستہ بتایا تھا؟ کل اس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ جب لوگوں نے رسول سے پوچھا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، علی بیٹھے تھے، اشارہ کر کے فرمایا صراط علی، جو تیرا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. تو جو دنیا میں جس کو علی کا راستہ نظر نہیں آئے گا اپنے سمم بکمن عمیون ہونے کی بنا پر، اس روز وہ ہاتھ کاٹے گا اپنے. یہ کون ظالم ہے؟ یہ وہی ہے جس نے رسول کا نامہ چاک کیا، جس نے رسول کی بیٹی کے حق میں لکھا ہوا ہبہ نامہ پھاڑ کے پھینکا. اب وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کہے گا ہائے افسوس میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنایا. اب پھر ہم نے سرچ کروایا کہ کسی نے بتایا ہوگا یہ فلاں کون ہوگا، مگر خاموش ہیں. کیوں بھائی؟ ڈھونڈو. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دلوں پہ تالے نہیں پڑے ہوئے تم قرآن میں تدبر کرو گے، اور اگر تدبر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ تالے پڑے ہیں. تو جب تدبر کریں گے تھوڑا سا تو فلان کے جو اعداد ہیں وہ ذرا سنیے گا. فے کے 80، لام کے 30، الف کا 1، نون کے 50، یہ ہو گئے ٹوٹل 161. کتنے ہو گئے؟
161 اور ان کو آپ مفرد بنائیے 8 ذہن میں محفوظ ہو گیا. اب ایک شخص تھا جس کا نام آپ بہت سنتے ہیں لیتے بھی ہیں لیکن اس کا اصل نام نہیں جانتے. ابو سفیان کا نام جانتے ہیں اصل کیا ہے؟ سخر سے سواد خے کیونکہ بلا یہی ہے. سخر میں سواد کے 90 خے کے 600 رے کے 200 ٹوٹل بننے 890 9 اور 8 17 7 اور 1 یہی فلاں یہی فلاں ہے. ابو سفیان مسلمانوں میں یہودیت کا ایجنٹ تھا. یہ ایک ٹرائکا بنی. جب علی نے مار بگایا، کیوں یہودی دشمن ہے علی کا؟ کیوں یہودیوں کے بنائے ہوئے مذاہب میں علی ولی اللہ نہیں؟ کیوں کہ یہودیت کا دشمن ہے ہی علی. وہ علی کے سوا کسی کو اپنا دشمن ہی نہیں سمجھتے. وہ کیا اس سخر کو اپنا دشمن سمجھیں گے؟ وہ علی کے پاس آیا، علی میں مدینے کو سواروں اور پیادوں سے بھر دیتا ہوں، اس منکر بایت کے خلاف جہاد نہیں کرو گے؟ علی نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا ابو سفیان تو کب سے اسلام کا خیر خواہ ہوا ہے؟ جب ادھر سے جواب مل گیا اب ادھر چلے گئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی خلت کو قبول کر لیا. خلت کو قبول کر لیا. پیسہ یہود و نصارہ کا، دونوں اسلام سے مار کھا چکے ہیں. یہودیوں کو جزیرہ نمائے عرب سے بھگا دیا گیا، عیسائیوں کو مباہلہ میں شکست مل گئی، 2 ہو گئے. اور تیسرے یہ فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لانے والے نہیں، اسلام کے غلبے کے سامنے سر جھکانے والے، لیکن دلوں میں بت بٹھا کر اب جب یہ ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا یا ویلتا لائتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے اس سخر کو اپنا دوست کیوں بنایا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے غافل کر دیا ذکر سے بعد اس کے کہ وہ بین ہو چکا تھا. حق سر چڑھ کے بولتا ہے. اب یہ وہ بتا رہا ہے رسول کا نوحہ سننے کے بعد اب پتہ چل گیا کہ اصل حقیقت کیا ہے. اب کھلیں گی آنکھیں. لقد اضلنی عن الذکر. اب یہاں ذکر کون ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن. اب پھر علم العداد کا سہارا لیتے ہیں. ذکر زال کے 700، کاف کے 20، رے کے 200، 920، 9 اور 2 11، 1 اور 1 2. تو علی کے کتنے ہوتے ہیں؟ 110. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے علی سے بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ اللہ کی طرف سے وہ نصب ہو چکا تھا. وہ کان الشیطان
الانسان خذولا، شیطان انسان کی بیڑا غرق کر کے چھوڑتا ہے. خذولا خزالت میں ڈالتا ہے، اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اسے ستیہ ناس کر دیتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ہاتھوں کو کاٹنے والا، ہاتھوں کو کاٹنے والا. اب ایک طرف وہ کہتے ہیں فلاں، اور آگے جا کے کہتا ہے شیطان. تو شیطان کا نام شیطان تو نہیں ہے. شیطان کا نام کیا ہے؟ ابلیس. اب عزازیل تو رہ گیا نا پیچھے، عزازیل تو چھوڑ آیا، اب تو کیا ہے؟ ابلیس. تو ابلیس کے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا شجرہ کن سے ملتا ہے، یا کن کا شجرہ اس سے ملتا ہے. الف کا 1، بے کے 2، لام کے 30، یا کے 10، سین کے 60، ٹوٹل ہو گئے 103. کتنے ہو گئے؟ 103 اور 3 اور 1 4. 1 2 3 ان کے ناموں کے اعداد نکالیے گا، 4 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4 4. اور سخر کے جو 8 ہیں، دنیا کا ہر تباہی مچانے والا ڈکٹیٹر چاہے ہٹلر ہو، اس کا عدد ہے 8. اس کا عدد ہے 8. تو ابو سفیان سخر وہ اصل شخص ہے اسلام کی تباہی کا. جب تک آپ اسلام کی تباہی نہیں، جو نے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اس فرقہ سازی کو پروان چڑھا کر، وہی ٹرائکا یہودی، عیسائی اور ابو سفیان اور اس کے حواری آج تک اسلام کے خلاف ہیں. تو آپ کی جنگ کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، یہ فرقے تو ان کی پیداوار ہیں، یہ فرقے تو ان کی پیداوار ہیں. دراصل ان کے پیچھے تو یہ مکمل ٹرائکا ہے، مکمل ٹرائکا ہے. 3 سے نہیں نکل سکتے یہ. یہودی، عیسائی اور ابو سفیانیت، یہ ہے اسلام کی اصل دشمن، اسلام کی اصل دشمن. اب آپ کو انجام بتائیں اور آپ سے اجازت لیں کہ یہ جو سمم بکمن امیون ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا. سال گزشتہ ہم نے اپنی گفتگو کو اس پہ تمام کیا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں روز حشر گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھوں گا. یہی تھا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ میں انسانوں اور جنوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، سوال نہیں کروں گا. کیا کروں گا؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، کسی کو سر سے پکڑ کے اور کسی کو ٹانگ سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یعنی یہ اس کی ستار العیوبی ہے کہ اس روز بھی انسانوں کو ننگا نہیں کرے گا. کچھ احباب کا یہ خیال تھا کہ ہم نے تو لوگوں کو اسکاٹ فری کر دیا. اب دیکھیے، جو سمم بکمن ہو، عقل سے کام نہ لے، شعور سے کام نہ لے، تفکر سے کام نہ لے، تدبر سے کام نہ لے، اللہ اس کا انجام کیا بتاتا ہے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کو قیامت کے دن محشور کیا جائے گا. عَلَى وُجُوهِهِمْ،
उम्यम व बुकमम व सुम्मन, उनके चेहरों पे न आंखें होंगी, न कान होंगे, न ज़बान होगी। वाह वाह वाह। जब दुनिया में उनको इनकी जरूरत नहीं थी तो उस रोज क्या जरूरत है? दुश्मनी हो अली की, गरीब रह जाए। वाह वाह वाह। वनहशुरुहुम यौमल क़यामत अला वजूहिहिम उम्यम व बुकमम व सुम्मा मावाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना क्या होगा? जहन्नुम। तो भाई ना खुद सुम्मुम बुकमुन उम्युन रहे और ना इन तीनों के पीछे चले। ये तो अल्लाह कहते हैं कि रोजे हश्र मावाहुम जहन्नुम, इनका ठिकाना जहन्नुम होगा। किनका? सुम्मन उम्यम व बुकमम व सुम्मा कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। ज़ालिका जज़ाओहुम, इनको ये जज़ा इसलिए मिली। अब नोहे में एक सार्कास्टिंग भी होती है, तंज किया जाता है जालिम पे। ज़ालिका जज़ाओहुम, इनकी जज़ा किनकी? सुम्मुम बुकमुन उम्युन की। बेअन्नहुम कफरू बेआयातिना, इनको जो ये जज़ा मिली है इसलिए मिली कि इन्होंने मेरी आयात से इनकार किया। कफरू बेआयातिना, इन्होंने मेरी आयात को जुटलाया। अब अल्लाह की आयात कौन है? कौन है? इमाम अली से पूछी गई इमाम की तारीफ। कि मौला इमाम क्या है? फरमाया अली इमाम कलिमतुल्लाह है, हुज्जतुल्लाह है, आयतुल्लाह है। इमाम अल्लाह की आयत है, कुरान की आयतें नहीं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कफरू आयात कुरानी, अल्लाह ने कहा, आयत दोबारा सुनिएगा, ज़ालिका जज़ाओहुम बेअन्नहुम कफरू बेआयातिना, इन्होंने मेरी आयात की तकज़ीब की, मेरी आयात को छुपाया, मेरी आयात से कुफ्र इख्तियार किया, मेरी आयात को नहीं माना, मेरी आयात का इनकार किया, सुम्मुम बुकमुन उम्युन हुए रहे और मेरी आयत आखिरी के होते हुए आयतुल्लाह बन बैठे।